کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ابھی مسکان اور راہم کی انگیجمنٹ پہ سب لوگ کتنے خوش تھے، لیکن لگتا ہے کہ اب عنبر بیگم کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور عنبر بیگم کو شاید اس بات کی خبر بہت پہلے سے ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کبھی آصف صاحب کو تو کبھی اپنے بیٹوں سے کہتی تھیں کہ جب بھی موقع ملے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کر لیا کرو، پتہ نہیں کب کون کہاں کس سے جدا ہو جائے۔ اور آصف صاحب سے جب کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے ہمارا ساتھ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اور میں اتنی دور جانے والی ہوں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا، کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عنبر کو اچانک کچھ ہو جائے گا۔ سب کے دماغ میں البتہ تسلیم ضرور تھی، اور سب اس کی طرف سے فکر مند بھی تھے، حتیٰ کہ عنبر بیگم بھی بار بار تسلیم کے بارے میں سوچتی تھیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ اسے اس بیماری سے نجات دے اور اسے لمبی عمر عطا کرے، اور آصف صاحب سے بار بار باتوں باتوں میں کہتی تھیں کہ اگر میں چلی بھی جاؤں تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جس طرح میں نے اس گھر کو جوڑے رکھا، میرے بعد آپ بھی اسی طرح سے گھر کو جوڑے رکھیں گے، کبھی کسی کی بات بری لگے یا غصہ آئے تو بس آپ انہیں معاف کر دیں گے۔ عنبر بیگم کی باتیں سن کے تو آصف کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ عنبر بیگم سے خفا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بھی بلا وجہ کے وہم پال رکھے ہیں، ہمارا ساتھ تا حیات ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کے کام پہ بھی جانا ہے۔ شاید عنبر بیگم بھی روزانہ کے اتنے کام کر کے تھک گئی ہیں، لیکن نہ تو اس نے خود کبھی کسی کو احساس دلایا، نہ ہی کسی اور کو احساس ہوا کہ اس عمر میں عنبر بیگم جتنے کام کر رہی ہیں ان کی صحت اور عمر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صبح عنبر بیگم حسب عادت جلدی اٹھی ہیں تاکہ ہوٹل کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں، اور ایسے میں جب فبیہہ اور المیر کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہیں، جبکہ المیر کافی پریشان نظر آتا ہے، تو کہہ ہی دیتی ہیں کہ المیر بیٹا، میرے بیٹے کی مسکراہٹ کہاں گئی جو ہر وقت تمہارے چہرے پہ نظر آتی تھی؟ تمہاری وہ مسکراہٹ کیوں غائب ہو گئی، اور تم نے خود کو اپنے بھائیوں سے اتنا دور کیوں کر لیا، سب رشتوں سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تو المیر جو اپنے بھائیوں سے تھوڑا خفا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بس ماں، سب رشتوں کی اصلیت پتہ چل جانے کے بعد میں نے خود ہی اپنے آپ کو سب سے تھوڑا دور کر لیا ہے۔ تو عنبر بیگم فوراً المیر سے کہتی ہیں کہ میری تو یہی خواہش ہے کہ تم سب ہمیشہ ساتھ رہو، حتیٰ کہ میرے جانے کے بعد بھی آپس میں ملتے رہو۔ المیر اپنی ماں کی یہ بات سن کے خاصا اداس نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کیا کریں، اور پھر بتا دیتا ہے کہ ہم دراصل فبیہہ کی ماں کی طبیعت پوچھنے جا رہے ہیں، جس پہ عنبر بیگم کہتی ہیں فبیہہ سے کہ بیٹا میری طرف سے بھی تسلیم کو ضرور پوچھنا، میرا دل تو ہے اس سے ملنے کا، کسی دن ملنے بھی جاؤں گی، اور میں اس کے لیے بہت فکر مند رہتی ہوں، میرا دل اس کے لیے بہت بے چین رہتا ہے۔ فبیہہ جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو عنبر بیگم کا پیغام اپنی ماں کو دے دیتی ہے، جس پہ تسلیم بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ فبیہہ تمہاری ساس بہت اچھی ہے، میں نے ایسی عورت اپنی زندگی میں بہت کم دیکھی ہے، بہت ہی نفیس خاتون ہے عنبر بیگم۔ حالانکہ یہی تسلیم بیگم تھیں جو بیماری سے پہلے اپنی بیٹی کو اس کے ساس سسر کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں، اور عنبر بیگم کو تو فبیہہ کی بارات والے دن ہی کتنا تنگ کر دیا تھا کہ انہیں ایمرجنسی میں اپنا اور آصف صاحب کا کمرہ فبیہہ اور المیر کے لیے چھوڑنا پڑا تھا، ورنہ تو تسلیم بیگم نے وہ کمرہ جو پہلے فبیہہ اور المیر کے لیے سجایا گیا تھا دیکھ کے صاف کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس طرح کے ڈربا نما کمرے میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بڑا کمرہ نہیں ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کو نئے گھر میں شفٹ کر دیتی ہوں۔ اور پھر جب عنبر بیگم اور آصف صاحب نے اپنا کمرہ فبیہہ اور المیر کو دے بھی دیا، تب بھی تسلیم بیگم کوئی نہ کوئی پٹی اپنی بیٹی کو پڑھاتی رہتی تھی کہ اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کو لے کے یہیں شفٹ ہو جائے۔ لیکن پھر تسلیم بیگم کی بیماری میں جس طرح سے فبیہہ کے سسرال والوں نے تسلیم بیگم کا اور فبیہہ کا ساتھ دیا، تسلیم بیگم یہ ماننے پر مجبور ہو گئیں کہ اگر فبیہہ کا یہ سسرال نہ ہوتا تو شاید میں اس بیماری میں فبیہہ کی طرف سے زیادہ پریشان ہوتی، کیونکہ بیماری میں اور مشکل وقت میں ہی تو اپنوں اور بیگانوں کا پتہ چلتا ہے۔ تسلیم بیگم کے اپنے تمام رشتہ داروں نے تو منہ موڑ لیا تھا، لیکن یہی عنبر بیگم اور آصف صاحب تھے جنہوں نے خود اپنے بیٹے سے کہا کہ فبیہہ کی ماں بیمار ہے، تمہیں وہیں رہنا چاہیے، اور خود بھی گاہے بے گاہے
ان کی حالت کا پوچھتے رہتے تھے۔ ادھر ماہنور ہے جو اب شاویر کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے اور شاویر سے سچ میں محبت کرنے لگی ہے، لیکن ماہنور کی ماں سوچتی ہے کہ ایک ماہنور ہی تو میرا سورس آف انکم ہے، اگر یہ بھی گھر بسا لے گی تو میرا کیا بنے گا۔ ماہنور سے کہتی ہے کہ بیوقوف نہ بن اور اس محبت کے جھانسے میں مت آنا، ہم جیسی عورتیں محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ آدمیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ شاویر کا کیا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آج تیرا ہو گیا تو کل تجھے چھوڑ کے اپنی بیوی کا یا کسی تیسری عورت کا ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے دل کو یہیں لگام ڈال دے، اس سے پہلے کہ محبت کا یہ پودا تناور درخت بنے، اپنے دل میں پھوٹنے والے اس ننھے پودے کو ابھی سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ بس یہ سوچ کہ ہم نے شاویر کا یہ گھر کس طرح سے لوٹنا ہے اور یہاں سے جو کچھ مال لوٹ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم دونوں نے یہاں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونا ہے۔ لیکن ادھر اگلے دن جب عنبر بیگم کی اچانک کچن میں کام کرتے ہوئے طبیعت خراب ہوتی ہے اور پتیلے سمیت وہ زمین بوس ہوتی ہیں اور گرم گرم پانی کا پتیلا بھی وہیں اونڈل جاتا ہے، تو شور سن کے آصف صاحب اور شاویر کچن کی طرف دوڑتے ہیں اور عنبر بیگم کو یوں زمین بوس پڑے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں انہیں اٹھا کے ایمرجنسی میں ہاسپٹل تو لے جایا جاتا ہے، جبکہ تینوں بیٹے اپنے باپ کو یہیں گھر چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ بھی ساتھ جائیں گے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ آصف صاحب کو عجیب عجیب وہم آنے لگتے ہیں۔ انہیں یاد آتا ہے کہ عنبر کافی دن سے مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے کہیں دور جانے والی ہوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے۔ آصف صاحب سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا میرا کیا بنے گا، اور بار بار یہی سوچتے ہیں کہ اس وقت مجھے عنبر کے پاس ہونا چاہیے تاکہ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو میں اسے یقین دلا سکوں کہ عنبر تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میری محبت تمہیں پھر سے ٹھیک کر دے گی۔ لیکن دیکھو میں یہاں ہوں اور عنبر وہاں ایمرجنسی میں ہے۔ اور ادھر مسکان کے گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شہناز اور رفیق سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی خوب دھوم دھام سے کریں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ شادی بھی یہیں رک جائے گی اور باقی سارے کام بھی اچانک رک جائیں گے، بلکہ گھر کا سارا نظام ہی درہم برہم ہونے والا ہے، کیونکہ عنبر بیگم کی اچانک دنیا سے جانے کی خبر آئے گی۔ کیونکہ ڈرامے کے سٹارٹ کے ٹیزرز میں ایک جنازہ بھی دکھایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عنبر بیگم کا ہی جنازہ ہو، جس کے بعد ماہنور کی ماں جو پہلے تو یہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی اور اپنی بیٹی کو بھی پٹیاں پڑھا رہی تھی، لیکن چونکہ اس کی شروع میں نظر آصف صاحب پہ تھی، لیکن عنبر بیگم نے صاف دھمکی دی تھی کہ میرے شوہر پہ گندی نظر رکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ماہنور کی ماں رخسانہ جب دیکھے گی کہ عنبر تو دنیا سے چلی گئی تو اپنے جانے کا ارادہ بھی ترک کر دے گی اور آصف صاحب پہ پھر سے ڈورے ڈالنے لگے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا چکر چلائے کہ سب گھر والے یہی سوچیں کہ آصف صاحب کا نکاح رخسانہ سے کر دینا چاہیے۔ باقی رہ گئی ایمان، تو وہ بھی ابھی تک اس گھر میں صرف عنبر بیگم کی وجہ سے ہی تھی، کیونکہ عنبر بیگم کو لگتا تھا کہ کوشش کی جائے تو ایمان اور شاویر کا رشتہ پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن عنبر بیگم کے جانے کے بعد یقیناً ایمان اس گھر سے چلی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ شاویر سے خلا بھی لے لے، جس کے بعد یقیناً رخسانہ اس گھر پہ راج کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جب ماہنور اپنی ماں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے گی تو وہی اس کو ٹھکانے بھی لگائے گی۔ تو ناظرین، ڈرامے کی سٹوری جیسی لگ رہی تھی اس سے تو بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ ڈرامے کے ریگولر ویورز کو جہاں باقی کپلز اچھے لگ رہے تھے، وہاں عنبر بیگم اور آصف صاحب کا کپل سب سے زیادہ سویٹ لگ رہا تھا۔ اگر یہ کپل ٹوٹ جاتا ہے تو میرے خیال سے ڈرامے میں اٹریکشن ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا لگ رہا ہے ناظرین، کیا عنبر بیگم سچ میں مرنے والی ہیں، ہاں یا نہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔